امام تقی الدین سبکی دے حوالے نال استاد صاحب بار بار گلاں فرماندے سن، بار بار گلاں فرماندے سن. آپ 7ویں ہجری عالم ربانی ہوئے. آپ دے کول ایک فتویٰ پوچھا گیا کہ ایک عیسائی عورت نے حضور دی گستاخی کی تے دسو اس دے بارے کی حکم ہے. تے آپ نے فرمایا انہوں قتل کر دیتا جائے، لیکن ایک دکھ رہا کہ وہ قتل میں اپنے ہاتھ نہ نہیں کر سکیا. تے آپ نو یہ دکھ اس گل دا سی کہ اے خالی دکھ رکھنا دل وچ اے بھی کافی نہیں، خالی اس گل دا رنج ہونا کہ اسی یہ کچھ نہیں کر سکے یہ بھی کافی نہیں، ان دے واسطے کچھ عملاً کرنا بھی ضروری ہے. تے پھر آپ نے اپنی تمام زندگی وقف کر دیتی کہ میں ایسی کتاب اور ایسے حوالہ جات اور ایسی ایک تصنیف دے کے جاواں گا امت نو کہ قیامت تک میرے نبی دا امتی، میرے نبی دا عاشق جدوں بھی انہوں پڑھے گا تے مچل جائے گا اس طرح. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قلم تو بہت سارے کو کام لیا کہ رائے محمد کمال جیسا ایک رائٹر اٹھیا، اس نے غازی علم الدین شہید کتاب لکھی. باخدا اس دے 4 صفحے پڑھن تو بعد انسان اپنے آپ تو باہر ہو جاندہ، کیونکہ عاشقاں دیاں گلاں نا اور وہ بھی سچے اندیاں. پھر انہوں نے لکھیا ناموس رسالت کے ساتھ شہید. اللہ اللہ اللہ، انسان دے اندر ایک عشق دی اگ جلا دیندے شعلہ. یہ سارا کچھ میرے قائد نو ازبر سی، اسی تو صرف حوالے دے سکتے ہیں نا. اے میرے قائد نو ازبر سی، جتوں شروع کرو اتوں گل لگو حضور دی امت حضور نال وفا کرے بس، اور اس سے وفا چ بقائے. اگر اے وفا نہیں تو سارا کچھ فنا ہے، عمل ہوئے، صالح ہوئے، دنیا ہوئے، دین سب کچھ فنا ہے. اس سے وفا چ بقائے، اگر اے وفا نہیں تو سارا کچھ فنا ہے. اور ایک گل تانوں امام ربانی مجدد الفسانی جنہ دے استقامت دی شبیہ اسی کہہ سکتے ہیں ساڈا قائد ہے، جس کو مرکت کا بھی شبستان راس نہ آیا، کلندر تہ خاک تڑپتا ہے. آپ فرمان لگے کہ اہل کفر کے ساتھ بغض و عناد رکھنا یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل ایمان کی علامت ہے. اس سے دے مقابل یہ آکھیا جائے کہ اپنے نال حضور دے غلاماں نال محبت رکھنا، الفت رکھنا، یہ بھی ایمان دی علامت ہے. آخری حدیث پاک حضرت انس بن مالک کو روایت ہے کہ 3 لوگ جنہوں نے بغیر حساب کتاب تو جنت داخل کر دیتا جائے گا. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ وہ 3 لوگ ہون، ایک وہ شخص جڑا گھر تو نکلیا اس نیت نال کہ مسلمانہ دا لشکر ہے میں اس سے شامل ہو جاواں تاکہ اس دی شان و شوکت، اس دا روب و دبدبہ بڑھ جاوے. اے وہ شخص ہے جس نو قیامت والے دن اللہ بغیر حساب کتاب تو بخش دے گا. اور دوسرا وہ شخص جڑا اس نیت نال نکلیا کہ میں اللہ دی راہ جہاد کراں گا، میں کافراں نو تا قتل کراں گا، مشرکاں نو قتل کراں گا، اللہ اور اس کے رسول دے دشمنوں نو تا قتل کراں گا، لیکن میری خود شہید ہون دی تمنا نہیں. فرمایا قیامت والے دن اس دا گھٹنا تے جناب خلیل اللہ دا گھٹنا برابر ہوئے گا، اس طرح ملیا ہوئے گا. اور تیسرا وہ شخص جڑا اس نیت نال گھروں نکلیا جہاد دی نیت نال کہ آج کافر میرے ہاتھوں جتنے قتل ہون وہ بھی ماراں گا، اگر میں اللہ دی راہ شہید ہو جاواں تو اے بھی زہ نصیب. فرمایا قیامت والے دن وہ اس حال پیش ہوئے گا کہ جس ہتھیار نال اس نے جہاد کیتا ہوئے گا انہیں برہنہ کر کے اس موڈے تے رکھیا ہوئے گا تے وہ لوگاں نو کہندا آ رہا ہوئے گا راہ دے دیو اسی حضور دے دین واسطے اپنی جان قربان کرنا. اور اگلی گل بڑی مزدار ہے، آن لگے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اگر وہ اولو العزم رسولہ نو کہے گا نا سانو راہ دیو تو وہ بھی راہ دے دیں گے. اللہ تعالیٰ سانو آخری گل تے عمل کرن دی توفیق سانو آخری نمبر تے رکھے کہ اسی حضور دے دین دے واسطے حضور دے دشمنان دی گردن اتار بھی سکیے، جے دینی پہ جائے تو انج اگے پیش اور باخوشی دے دئیے، اور اس نیت نہ دے دیئے کہ یا رسول اللہ میرا تن بھی تواڈے واسطے، میرا من بھی تواڈے واسطے، میرا اساں سب کچھ رکھے ہی حضور واسطے. کیونکہ ساڈے قائد دے سامنے کوئی کہندا سی کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے، آپ فرماندے سن اور جھلیا اساں گردناں ودا دتیاں تے اللہ تعالیٰ ساڈیاں گردناں ودیاں ہوئیاں قبول کر لوے، اور اس دے صدقے انہاں دی برکت نال اللہ تعالیٰ ساڈے قائد دے خلوص دی برکت نال ایک ذرہ خلوص سانو بھی دے، اور انہاں محنتاں نو رائے گاہ نہ جان دے، ساڈے اعمال نو حقارت نہ کرے، سانو عمل دی توفیق دے، اور ساڈے اندر وہ اخلاص اور محبت اور الفت بھر دے.
وہ تڑپ بھر دے کہ اسی حضور دے دین نو تختے لے آئیے، اور پھر اتھے بیٹھ کے کہیے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان۔